بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ ہم دوسرے پنڈ مانگنے گئے تھے۔ ان دنوں میلے کا رش تھا تو گاؤں میں بہت کم لوگ ہی ہوتے تھے۔ صبح سویرے مرد اور خواتین دونوں ہی میلہ دیکھنے نکل جاتے تھے۔ میں پورا دن گلیوں میں لور لور پھر کر مڑی تو کسی نے بھی بھیک نہیں دی۔ وہاں لوگ تھے ہی نہیں جو مجھ بھیکارن کا پیالہ بھرتے۔ ایک دو گھروں سے روٹی مل گئی تھی، وہ بھی غنیمت تھی۔ میں واپس جھگی میں آ گئی۔ آ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں گہری سانس بھر کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں باقی سب کب واپس لوٹتے ہیں۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جھگی سے باہر جھانکا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں فٹافٹ اندر آئی اور شاپر سے روٹی نکال کر کھا لی۔ دوسری ویسے ہی باندھ کر رکھتی۔ ہم ایسے ہی کرتے تھے، جتنی روٹیاں ملتی باہر نہیں کھاتے تھے۔ سب جھگی والے اپنی اپنی روٹیاں جمع کرتے اور برابر بانٹ کر کھاتے۔ اگر پتہ چل جاتا کسی نے روٹی چھپ کر کھائی ہے تو اگلے دن نہ اسے روٹی ملتی نہ بھیک مانگنے بھیجا جاتا۔ مگر میری حالت بڑی خراب تھی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کھا کر وہاں سے سارے ذرات چن لیے اور گھر والوں کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہونے کو آ گئی مگر کوئی بھی نہیں لوٹا تھا۔ اب میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ادھر اکیلی ویرانے میں صرف ہماری جھگی تھی، جہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میں نے اپنا گٹھڑ سمیٹا اور باہر آ کر جھانکا، مگر دور دور تک ریت کے علاوہ ایک دو درخت ہی نظر آ رہے تھے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں واپس جھگی میں آ کر چلنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ میلے پر چلے گئے ہوں گے۔ رات تک کوئی بھی واپس نہ پلٹا۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ میں بڑی سی چادر میں باہر نکلی۔ میرے پاس ایک لالٹین تھی جسے جلا کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور باہر آ کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی وہاں کچھ ہی دیر بیٹھی ہوں گی جب مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور جھگی کے اندر آ گئی، لیکن جھگی پر بہت سے لوگوں کا سایہ دکھائی دیا تو میری جان نکل گئی۔ میں جھگی کا کپڑا اٹھا کر دوسری طرف سے باہر نکل آئی اور دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میرا جی بڑا خراب ہوا تو میں آبادی کی طرف تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی مجھے چلتے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی جب مجھے دور سے ایک ریڑھا دکھائی دیا۔ اس پر کچھ لوگ بیٹھے تھے اور لالٹین بھی جلا رکھی تھی۔ تھوڑا اور غور سے دیکھا تو واضح نہیں ہوا، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ضرور میرے گھر والے ہی ہیں، اور ان کا رخ بھی ہماری جھگی ہی کی طرف تھا۔ میں اس طرف بھاگنے لگی، لیکن ماڑی قسمت، جب قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ میرے گھر والے نہیں تھے، بلکہ اس ریڑے پر کچھ مرد بیٹھے تھے جنہیں دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ وہ کوئی 7-8 مرد تھے۔ لالٹین کی روشنی کی تو ان کے کالے کپڑے نظر آ رہے تھے اور سروں پر کالی ہی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ اس پر ان کی چھوٹی چھوٹی سی بے حد چمکدار آنکھیں اور گہری سانولی رنگت وہ واقعی میں بے حد خوفزدہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ریڑھی روک لی اور بغیر کچھ بولے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مجھے لگا تھا میرے گھر والے ہیں، معاف کر دو، تمہارا ریڑھا روکا۔ وہ اب بھی چپ رہے۔ بڑا عجیب لگا کہ کوئی تو جواب دیں یا کوئی ایک ہی بول پڑے، مگر سب نے گہری چپ تان رکھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ پا کر واپسی کے لیے مڑنا چاہا۔ جب ان میں سے کوچوان بولا، آ تجھے چھوڑ دیں تیرے گھر والوں تک، میں نے مڑ کر کہا، نہ ڈھیر شکریہ، مگر میں واپس اپنی جھگی میں جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں دل کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ مرد مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں ایک قدم پیچھے مڑی جب وہی کوچوان پھر سے بولا، تیرے گھر والوں کو میلے پر دیکھا تھا، تو شوکے فقیر کی دھی ہے نا، ہم بھی میلے سے ہی لوٹ رہے ہیں، اسی نے پیغام پہنچایا ہے کہ میری دھی کو بتا دینا وہ بھی میلے پر ہی آ جائے، ہمیں واپس لوٹنے میں کچھ روز لگیں گے۔ میں ٹھٹک کر رکی۔ وہ کوچوان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، میرے ابا کو سب لوگ شوکا فقیر ہی کہتے تھے۔ میں نے سوچا چلو کل چلی جاؤں گی وہاں کسی طرح۔ یہ سوچ کر میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا تو وہ پھر بولا، پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم چھوڑاتے ہیں تجھے، یہ تو میلہ کھڑا ہے، کل کیسے جائے گی، تھر کی گرمی کا پتہ ہے تجھے،
چل آجا تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا کہ نہ، رہنے دو، تم لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہو، کہیں دیر نہ ہو جائے، میں چلی جاؤں گی کل۔ مگر وہ کوچوان اپنی بات پر اڑا رہا کہ نہیں، ہمیں دیر نہیں ہوتی، ہم تجھے چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں۔ تیرے ابے نے بڑی ذمہ داری سے اپنا پیغام مجھے دیا تھا، اب میرا بھی کام بنتا ہے میں تجھے ذمہ داری سے تیرے ابے تک چھوڑ دوں۔ آ جا، بیٹھ جا۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کوچوان سے الجھن بھی ہو رہی تھی۔ اگر یہ دن کا وقت ہوتا تو میں سوچے سمجھے بغیر بیٹھ جاتی، مگر اب ایک الگ ہی کیفیت تھی کہ بیٹھنا کہیں میرے حق میں نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔ میں کھڑی سوچ رہی تھی جب اس کوچوان نے پیچھے بیٹھے مردوں کو اشارہ کیا کہ جگہ بنائی جائے۔ انہوں نے جھٹ سے ریڑے پر میرے لیے کافی جگہ بنا دی۔ میں سوچ میں ہی کھڑی تھی جب وہ مجھے بیٹھنے کا بول رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ خوف بھی تھا کہ جھگی کے آس پاس کچھ لوگ پھر رہے ہیں، وہاں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آبادی بھی دور تھی یہاں سے، ویسے بھی آخر کون مجھے ایک رات اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دیتا۔ کوچوان نے پھر بیٹھنے کا کہا تو میں مزید سوچ بچار کیے بغیر جلدی سے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی ریڑا واپس مڑ گیا۔ اب وہ سب مرد مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اندر ہی اندر کچی کچی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ان سب سے ایک عجیب سی بو اٹھ رہی تھی، جیسے جلنے کے بعد جسم سے بھساند اٹھنے کو ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بدبو تیز ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر اسے اچھی طرح سے بند کر لیا، مگر اس بو نے بیٹھنا محال کر دیا۔ تو میں نے اونچی آواز میں کوچوان سے کہا کہ ریڑا روک دو، آگے میں خود چلی جاؤں گی، تمہارا بتھیرا شکریہ۔ مگر کسی نے میری بات پر توجہ نہیں دی اور ریڑا چلتا جا رہا تھا، بلکہ سب ایسے بیٹھے تھے گویا میری آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے باقی مردوں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہیں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں گھبراہٹ بڑھنے لگی اور میں نے خطرے کو بھانپ لیا۔ مجھے خطرہ ارد گرد محسوس ہونے لگا۔ میں نے پھر سے کوچوان کو بلایا مگر وہ مکمل بہرا ہو چکا تھا۔ اچانک سے میں نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا تو ہلکے ہلکے درخت شروع ہو چکے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ صحرا میں یہ درخت کہاں سے آ گئے۔ ہم بیکاری تھے، عرصے تک سفر پر رہتے تھے، تو اصل صحرا میں جتنا میں نے سفر کیا تھا ہماری جھگی کے ارد گرد اتنا قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا۔ پھر یہ کون سا علاقہ تھا؟ میں نے چونک کر کوچوان کو دیکھا تو وہ بڑی تیز رفتاری سے ریڑا بھگانے میں مگن تھا۔ میں نے اسے پکارا کہ یہ کون سی جگہ ہے، مگر وہی جواب میں دل بیز خاموشی۔ اب کی مرتبہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں نے چیخ کر اسے پھر بلایا مگر وہاں کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے ریڑے سے چھلانگ لگانے کا سوچا، لیکن جب نیچے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ریڑا ہوا پر چل رہا ہو، اس کے نیچے سے زمین غائب تھی۔ میں چیخ پڑی اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ پھر جیسے ہی نیچے گری مجھے کوئی چوٹ نہ لگی، بلکہ کسی نے ایک کپڑے پر مجھے نیچے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے زور سے آنکھیں بیچ رکھی تھی، جب کھولی تو ایک مرتبہ پھر میں اسی ریڑے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ارد گرد وہ مرد آنکھیں جھپکائے بغیر مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا یہ بالکل بھی عام نہیں تھا، بہت عجیب تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے سامنے بیٹھے مرد کے آگے کر دی اور کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، پتہ نہیں کون ہو آپ لوگ، مجھے جانے دو۔ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو کبھی وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میرے رونے دھونے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر میں نے دوسرے آدمی کی طرف منتجی نگاہوں سے دیکھا تو وہ بھی سپاٹ بیٹھا رہا۔ جب میں تیسرے کی طرف مڑی تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ ان سب مردوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، بالکل، ذرا بھی 19-20 کا فرق نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا ایک ہی شخص کی شکل کے اتنے سارے مرد بیٹھے ہوں۔ میں نے ڈر کر چیخ ماری تو عین اسی وقت کوچوان نے اپنی گردن مکمل طور پر موڑ کر میری جانب دیکھا۔ یہ وہ آخری چیز تھی جس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ انسان کبھی بھی اپنی گردن مکمل طور پر پیچھے نہیں موڑ سکتا، مگر اس کوچوان کی گردن میں ایسی لچک تھی کہ میں بھونچکا کر رہ گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں تھی۔ چاروں طرف سیاہ دیواریں تھی اور چھت بہت زیادہ اونچی تھی، اتنی اونچی کہ اندھیرے میں مجھے بھی بمشکل دکھائی دے رہی تھی۔
لیکن کمرے کی چوڑائی اور لمبائی بہت کم تھی، اتنی کم کہ میں صرف بیٹھ یا کھڑی ہو سکتی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، پتہ نہیں کہاں تھی میں نے اونچی اونچی مدد کے لیے پکارا، مگر وہاں کوئی بھی میری آواز نہیں سننے آیا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں لانے والے انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھے، وہ جن کی باتیں ہمیشہ ہمارے بڑے سنایا کرتے تھے۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ہم اس جگہ پر آ کر رکے ہی تھے۔ ابا اور میرے بھائی جگی لگانے لگے، ہم دونوں ماں دھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ تپتا سورج سر پر تھا جب وہاں پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے وہی صحرائی گھاگھر اور چولی پہن رکھی تھی۔ پہلے تو وہ وہاں سے گزر گئی، لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو سوچتی ہوئی میرے اور اماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، مسافر ہو؟ اماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، بنجارے ہیں، جہاں ٹھکانہ ملتا ہے بنا لیتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، دھی ہے تیری؟ اب کی مرتبہ میں نے جواب دیا تو وہ اماں کو دیکھ کر بولی، دھی ہے اور ایسے ویرانے میں رک رہی ہے؟ اماں حیرانی سے بولی، میرے کون سا کوٹھے ہیں یہاں پر، اب بنجاروں کی زندگی کیسی ہوگی، پھر چاہے دھی ہو یا پتر؟ مگر وہ بوڑھی عورت بہت پر اصرار لگ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھلی مانس، اپنی بچی کا سوچ، جا کہیں اور جا کر جھگی لگا لے، یہ جگہ بھاری ہے۔ اماں ہنس کر بولی، مائی ہمیں کیا پتا کون سی جگہ ہلکی ہے کون سی بھاری ہے، ہم تو ساری عمر ایسے ہی راستوں میں ہی پڑاؤ ڈالتے رہتے ہیں، آج تک تو کوئی بھاری اثر دکھائی نہیں دیا، اب بھی اللہ سائی چنگیاں ہی کرے گا۔ ویسے بھی رات ہو رہی ہے اور یہ جگہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ تو جانتی تو ہوگی صحرا میں رات ہونے سے پہلے ہی پڑاؤ ڈال لینا چاہیے، ورنہ انسان راہ میں بھٹک جاتا ہے۔ اور چپ چاپ اماں کی بات سننے کے بعد بولی، چلو جو تمہیں ٹھیک لگے، مگر کام تھا بتانا تو بتا دیا۔ یہ جگہ سچ میں بھاری ہے اور یہاں کوئی ایسے ویسے جنات نہیں رہتے بلکہ شیطانی جنات رہتے ہیں، باقی جو تمہیں ٹھیک لگے۔ اتنا بول کر وہ چلی گئی، مگر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، چھوڑو ان کی باتیں، یہ بوڑھیاں تو ایسی ہی کہتی ہیں، کچھ نہیں کہتے جنات، اگر انہیں نہ ستایا جائے تو۔ میں ڈری تو تھی لیکن اماں کی بات پر چپ کر گئی۔ اس کے بعد 2-3 دن وہاں رکے، مگر کوئی ایسی ویسی شرارت یا عمل نہیں ہوا، تو میرا ڈر خوف بھی جاتا رہا اور اماں بھی بڑی پھیل کر کہتی، دیکھا یہ بس بڑی بوڑھیاں ڈراتی ہی ہیں، ان کی باتوں میں مت آیا کر۔ میں بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر ہفتہ گزرا مگر کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، تو رہا سہا ڈر بھی جاتا رہا۔ لیکن میلہ لگنے سے 2 دن پہلے مجھے بہت تھوڑا سا محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پر جب میں دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ 1 یا 2 مرتبہ ہی ہوا ہوگا تو میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد اب میں اس عجیب سے قید خانے میں تھی، لیکن یہ بات کھل چکی تھی کہ یہ وہی شیطانی جنات ہیں جن کا ذکر وہ بوڑھی عورت کر رہی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتاوے کے؟ پتہ نہیں کتنی دیر میں اس قید خانے میں بیٹھی رہی، بیٹھ بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی، مگر مجھے کسی نے نہیں نکالا تو ویسے ہی سو گئی۔ پھر میری آنکھ شور سے کھلی تو چونک کر دیکھا تو اس قید کی ایک دیوار غائب تھی اور میرے سامنے وہی کوچوان تھا جو اپنے فریب سے مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ مجھے باہر چلنے کا بول رہا تھا، میں نے بولنا چاہا تو زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسے مارنا چاہا تو ہاتھ زنجیر سے بندھے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ کوئی کھنڈر نما محل تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کوچوان آگے آگے چلتا جا رہا تھا جبکہ میں اس کے پیچھے پیچھے لمبی راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ بالآخر ایک بڑے حال نما کمرے میں پہنچ کر ہم رک گئے۔ وہاں اسی کوچوان جیسا سیاہ شکل کا ایک لمبا مرد کھڑا اپنی لال سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں تو بدحواس ہونے لگی۔ اتنا خوف مجھے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس سیاہ انسان کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کوچوان نے سپاٹ لہجے میں کہا، سرکار آپ کا آج کا شکار، جاؤ تم۔ اس نے کوچوان کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب میں نے ان کا یہ 2 جملوں پر مکمل مکالمہ سنا تو خطرے کی گھنٹیاں میرے ارد گرد بجنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے یہاں سے جانے دو،
میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، جانے دو مجھے، خدا تم پر رحم کرے گا۔ مگر میں بہت برا پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد وہ رات میری زندگی کی بھیانک راتوں میں سے ایک رات میں تبدیل ہو گئی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ مجھے ایک گول دائرے میں لے گیا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس شخص نے میری کلائی آگے کرنے کو کہا تو میں نے وجہ پوچھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، یہی ادا تمہاری پسند آئی ہے مجھے۔ خیر، تمہاری اسی خوبصورتی کی خاطر بتا دیتا ہوں، تمہیں مار کر میں اپنی بیوی کو دوبارہ سے زندہ کر لوں گا۔ جس رات تم پیدا ہوئی تھی اسی رات وہ مری تھی۔ اتنے سال ہو گئے مجھے، لیکن ایک بھی ایسی لڑکی نہیں ملی جس کے خواص کچھ حد تک میری بیوی سے ملتے ہوں۔ مگر اب تم مل گئی ہو تو زیادہ دیر نہیں کروں گا میں۔ میرے پورے بدن میں تھر تھری مچ گئی تھی، یعنی اب سے کچھ دیر بعد وہ مجھے مار دے گا اور میری روح نکال کر اپنی بیوی کی روح داخل کر دے گا۔ یہ سوچ ہی بہت زیادہ خوف زدہ کرنے والی تھی۔ میں چپ رہی، جبکہ وہ پوری گرج کے ساتھ بولا، اپنی کلائی آگے کرو۔ میں کر ہی کہہ سکتی تھی۔ میں نے چاروں ناچار کلائی آگے کی تو اس نے ایک دھاگا میری کلائی پر باندھنا شروع کیا۔ تب نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، مجھے جو قرآنی آیات آتی تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دھاگا میری کلائی میں ہی جل گیا۔ وہ جنزادہ بہت غصے سے دوسرا دھاگا باندھنے لگا تو میں نے پھر وہی کیا، تب یہی ہوا۔ اب وہ جب کچھ کرتا تو میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیتی۔ اس نے میرے ہلتے ہونٹ دیکھے تو ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگایا اور میں دور جا کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ایک سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ آنکھیں درد سے کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور پورے جسم میں ایسی درد تھی گویا کوڑے لگائے گئے ہوں اور کھال جسم سے اتر گئی ہو۔ میں نے بامشکل نظر گھمائی اور دیکھا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی تگ و دو کرنے کے بعد بھی جب مجھے نہیں اٹھا گیا تو میں واپس لیٹ گئی۔ اسی وقت رات کا پورا منظر میری نگاہوں کے سامنے کھل گیا۔ انسان برے ہوتے ہیں اس بات کا تو پتہ تھا، لیکن جنات بھی اس قدر شیطان صفت ہوتے ہیں مجھے علم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا۔ میں ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں ہریالی اور سڑکیں تھی۔ وہ صحرا جہاں میرے والدین اور بھائی رہتے تھے وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، اور اب جس جگہ میں تھی مجھے تو اس کا بھی علم نہیں تھا۔ کاش میں مر جاتی۔ بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی تو ساتھ ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہایت افسوس ہو رہا تھا، اس بڑھیا کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کرتی تھی۔ میں وہیں پر لیٹی رہی۔ سورج نکل آیا مگر کوئی شخص وہاں سے نہیں گزرا۔ اگر ایسے ہی پڑی رہی تو مرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی، یہ سوچ کر بڑی مشکل سے اٹھی۔ اپنی چادر کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا کیونکہ میرے کپڑے انتہائی خستہ ہو چکے تھے۔ میں قدم با قدم چلنے لگی۔ کافی چلنے کے بعد بھی وہ راستہ ختم نہ ہوا تو ایک جگہ پر لگے نلکے سے پانی پی کر وہیں بیٹھ گئی۔ میرا تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ ایک تو تکلیف، اوپر سے خوف کہ میں کس جگہ آ گئی ہوں۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ ایک مرتبہ جنات سے پالا پڑ چکا ہے، کہیں دوبارہ نہ پڑ جائے۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد میں پھر چلنے لگی۔ چلتے چلتے ایک چوراہے پر پہنچ گئی جہاں ایک بازار تھا۔ اس میں لوگوں کا بے حد رش تھا۔ ایک جگہ پر کچھ لوگ دیگ بانٹ رہے تھے۔ انہوں نے میری زبوں حالی دیکھ کر ایک شو پر مجھے بھی تھما دیا۔ میں نے کونے میں بیٹھ کر جلدی جلدی وہ چاول کھا لیے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ نہ کسی انسان کو جانتی تھی، نہ ہی جگہ کا علم تھا۔ ایک دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئی جب اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اس نے سفید جوڑا پہن رکھا تھا اور بہت اچھی خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، بس 2 منٹ کے لیے بیٹھی تھی۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے جانے کے لیے مڑی مگر اس نے مجھے روک دیا اور بہت ہی نرمی سے گویا ہوا، محترمہ بیٹھ سکتی ہیں آپ یہاں پر، چاہے جتنی دیر بھی بیٹھنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو ہی دیکھا تھا جو مجھے دھتکارتے تھے، کیونکہ میں بھکارن تھی تو ہر کوئی مجھ سے خار کھاتا تھا، لیکن یہ شخص پہلا تھا جس نے اتنی نرمی اور آہستگی سے بات کی تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس نے دیکھ بھی لیے اور فوراً بولا، مجھے معاف کر دیں، بیٹھ جائیں آپ یہاں پر، بلکہ دکان میں بیٹھ جائیں بے شک۔ پھر خود جا کر ایک گلاس میں پانی لا کر مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا تو کچھ ٹھیک ہوئی اور وہیں پر واپس بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بھی دکان کے اندر واپس چلا گیا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔
جتنے بھی گاہک آئے تھے اس آدمی نے سب کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کی. اگر کوئی بغیر خریداری کیے واپس بھی گیا تو اس نے کوئی بات نہیں کی. وہ ایک کپڑوں والی دکان تھی. میں بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی. اس آدمی کی شخصیت میں بہت زیادہ نرمی اور ملائمت تھی. کافی دیر بعد میں اٹھ گئی اور چلنے لگی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہاں مجھے جاننے والا ایک بھی نہیں تھا. چلتے چلتے مجھے ایک دربار نظر آیا. میں اس میں چلی گئی. پورا دن اسی طرح گزر گیا. میں وہیں دربار میں بیٹھی رہی. رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. وہ شاید کوئی شہر تھا جہاں لوگ رات کو بھی جاگتے تھے اور کوئی سوتا ہوا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. میں بھی تقریباً آدھی رات تک جاگتی رہی مگر لوگوں کی چہل پہل بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی. آدھی رات کے قریب میری آنکھ لگ گئی. صبح جب اٹھی تو سورج نکل چکا تھا. آج دوسرا دن تھا. مجھے اپنی جھگی اور اپنے علاقے سے دور پتہ نہیں کہاں تھی. میں دربار سے اٹھی اور لنگر خانے کی طرف چل پڑی. کھانا کھانے کے بعد دربار سے باہر نکل آئی. دماغ مکمل طور پر بند تھا. جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ میں یہاں کسی انسان کو جانتی بھی نہیں تھی. بازار میں نکلتے ہی میری نظر ایک عورت پر پڑی جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی. میں اسے نظر انداز کر کے بڑھنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور کہا، مانگنے والی ہو کیا؟ میں چپ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے پھر پوچھا، مانگنے والی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر ہی اندر حیران بھی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا میں بھکارن ہوں. پھر ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈال کر شرمندہ ہو گئی. وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے کر کے بولی، میرے پیچھے آؤ. میں چپ چاپ کھڑی رہی تو اس نے میری کلائی تھامی اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی. اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ برا ہو چکا ہے، کہیں دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں. ہم تھوڑا سا چلنے کے بعد ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے ہی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں اور ان کی حالت مجھ سے بھی گئی گزری تھی. مجھے وہاں لے جا کر اس عورت نے پانی پلایا، پھر چارپائی پر بٹھا کر بولی، اب بتاؤ اپنی کہانی. میں چپ رہی تو وہ پھر سے بولی، بتاؤ تو کیا ہے کہانی تمہاری؟ گھر سے بھاگی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ پرسکون ہو کر پیچھے بیٹھ گئی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولی، مطلب پیشہ ور بھکارن ہو؟ اب کی مرتبہ میں نے ہاں کہا تو وہ بڑی خوش ہوئی. کہاں ہے اڈا تمہارا؟ وہ رازداری سے پوچھتی ہوئی میرے قریب ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان ہے، ہم بنجارے ہیں، صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں اور بھیک پر ہی گزارا ہوتا ہے. میں اپنے خاندان سے کھو گئی ہوں، پتہ نہیں کیسے یہاں پہنچ گئی ہوں. اب نہ مجھے اس علاقے کا پتہ ہے اور نہ ہی اس علاقے کا جہاں ہم نے جھگی لگائی تھی. وہ عورت مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. پھر بولی، صحیح اندازہ لگایا تھا میں نے تم بچھڑ کر یہاں آئی ہو، لیکن خیر اب تو ملیں گے بھی نہیں تمہارے گھر والے تمہیں، کیونکہ کون سا ایک ہی جگہ پر رکتے ہیں. بنجارے پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے ہوں گے. اس عورت کی یہ بات بالکل درست تھی. اماں ابا تو 8-10 دن سے زیادہ کہیں نہیں رکتے تھے. اب بھی شاید وہ میری راہ دیکھنے کے بعد جھگی اتار کر آگے ہی چلے گئے ہوں گے، یعنی واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے تھے. میں چپ رہی اور عورت میری طرف دیکھ کر بولی، ایسا کرو، بھیک مانگنے میں تو تم ماہر ہوگی، تو میرے لیے بھیک مانگنا شروع کر دو، میں تمہیں بدلے میں رہائش دوں گی اور کچھ پیسے بھی. میں نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا. مجھے صرف اتنا علم تھا کہ ہم خاندانی بھکاری تھے اور یہ پہلی مرتبہ سن رہی تھی کہ بھیک مانگنے کا کوئی باقاعدہ پیشہ بھی ہوتا ہے. اب وہ عورت مجھے مزید تفصیلات دے رہی تھی کیونکہ میں مجبور اس کے کام کی حامی بھر چکی تھی. میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. جب میں نے ہاں کی تو اس نے ایک لال دھاگا میری کلائی پر باندھ دیا اور بولی، یہ دھاگا ان سب لڑکیوں کے لیے باندھا جاتا ہے جو میرے لیے کام کرتی ہیں. آج سے تم بھی میری تنظیم کا حصہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ میں حیرانی سے اس کی یہ نئی نئی باتیں سن رہی تھی. میں نے ارد گرد کھڑی لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے کپڑے اور حالت مجھ سے بھی زیادہ قابل ترس تھے. میں نے ان سے کپڑوں کا مطالبہ کیا تو میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا کہ انہی کپڑوں میں جاؤ گی تو زیادہ دھیاڑی لگے گی. میں چپ رہی. اس دن کے بعد زندگی ایک نئی ڈگر پر چل چکی تھی. میں اس کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی. زمین پر ایک کپڑا بچھا کر سونے کی جگہ بنائی گئی تھی اور دن میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا. جتنی دھیاڑی لگتی اس میں سے 80% وہ رکھتی اور 20% ہمیں دیا جاتا. زندگی سپاٹ سی چل رہی تھی. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اماں ابا کی یاد بھی بڑھتی جا رہی تھی. اب میں جہاں جہاں سے بھی کھڑی ہو کر بھیک مانگتی تو ہر انسان کو بڑے غور سے دیکھتی کہ شاید مجھے اپنے والدین یا بہن بھائی ہی دکھائی دے جائیں.
تقریباً وہاں مجھے ہفتہ ہو گیا تھا جب بھری دوپہر میں ایک سگنل پر کھڑی مانگ رہی تھی اچانک سے میرا دل گھبرایا تو میں گھر واپس آنے کے لیے پلٹی۔ وہ سگنل اس گھر سے کافی دور تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب میں نے راستے میں اسی کوچوان کو کھڑے دیکھا جو مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے، آگے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اسی وقت وہ کوچوان سیکنڈوں میں ہی میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا سانس حلق میں ہی اٹک گیا جب وہ نرمی سے بولا، پہلے جو ہوا اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، مجھے سرکار نے بھیجا ہے، تم نے اچھی نہیں کی تھی، ہر مرتبہ ان کے عمل کو الٹ کر دیتی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا تو وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مر جاتی آرام سے۔ وہ اسی وقت بولا، سرکار نے ایک پیغام پہنچایا ہے، تمہارا تھوڑا سا خون چاہیے، اس شیشی میں ڈال دو، جہاں سرکار نے اتنا صبر کر لیا تھا تھوڑا اور بھی کر لیں گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جسم میں اپنی بیوی کی روح کو داخل کر دیں گے، ایسا نہ تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی سرکار کو، اس کے بدلے جو کہو گی ملے گا۔ میں اس کی بات سن کر بھونچکا کر رہ گئی، یعنی وہ کہہ رہا تھا میں اپنا خون دے دوں پھر وہ اس پر عمل کرے، اور اسے میرا جسم چاہیے کیوں؟ وہ بھی بہت لڑکیاں ہیں دنیا میں، ان سے جا کر کیوں نہیں کہتے تم؟ کوچوان چند لمحے تذبذب کا شکار رہا، پھر اسی لمحے بولا اور اسی لہجے میں بولا، یہ بات سرکار ہی جانے، ان کا حکم میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، آرام سے اپنے خون کے 7 قطرے دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو ہر حال میں تم سے خون لے کر جانا ہی ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اپنے اماں ابا کو ڈھونڈنا تھا جو کہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں، اوپر سے یہ جن زیادہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اگر خون دیتی تھی تب بھی مرتی تھی اور نہیں دیتی تھی تب بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ختم کر دوں اس زندگی کو جس میں جان جوکھم میں پڑی ہوئی ہے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب میرے بالکل پیچھے آ کر کسی نے کھنگارا۔ میں چونک گئی، مڑ کر دیکھا تو وہی کپڑوں کی دکان والا انسان تھا جو میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں ایک سائڈ پر ہو گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے آپ پریشان لگ رہی ہیں، خیریت؟ اس نے کوچوان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور میری طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب اس نے کوچوان کو دیکھا اور اشارے سے ایک طرف لے گیا جبکہ میں وہیں پر کھڑی رہی۔ بمشکل 1 منٹ ان دونوں نے بات کی ہوگی کہ کوچوان مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی خود آگے آگے چلنے لگا اور ساتھ بولا، میرے پیچھے آئیں آپ۔ میں حیران تھی آخر اس نے کیا کہا اور یہ کیوں میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مشکل میں ہوں۔ اس نے بازار میں لا کر پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ میں چلی جاؤں گی اور اس کا شکریہ ادا کر کے بڑھنے لگی تو وہ پیچھے سے بولا کہ آپ کو جب جب کسی چیز کی ضرورت ہو آپ میری دکان پر آ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اور 1 منٹ رکیں، میرے ساتھ چلیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اشارہ کر کر چلنے لگا تو چاروں ناچار میں بھی اس کے پیچھے اس کی دکان پر آ گئی۔ وہاں آتے ہی اس نے ایک سیلی سلائی شلوار قمیض اور دوپٹہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، میری جانب سے یہ رکھ لیں۔ میں نے اپنی چادر سے اچھی طرح خود کو لپیٹا ہوا تھا، کوئی غور سے دیکھنے پر بھی میرے کپڑوں کی زبو حالی کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں دل ہی میں سوچنے لگی، آخر اس کو کیسے پتہ چلا مجھے اس وقت کپڑوں کی ضرورت ہے، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی اور ایک احسان ہی بہت تھا، مگر وہ بھی بضد تھا کہ میں وہ کپڑے رکھوں اور تحفتاً مجھے وہ کپڑے تھما رہا تھا۔ میں نے منع کر دیا کہ ایسے اچھا نہیں لگتا، بے شک میں بھکارن ہوں لیکن صرف روٹی مانگ کر کھاتی ہوں، باقی جو بھی چیز دیتی ہوں اپنی کمائی سے لیتی ہوں۔ اس نے اپنی ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی، پھر بولا، ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے، مگر آپ یہ رکھتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن جب بھی آپ نئے کپڑے خریدیں تو میری دکان پر ہی آئیے گا، سمجھ رہی ہیں نا؟ میں چپ چاپ اس دکان سے نکل آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے انکار کیوں کیا، اگر میں وہ کپڑے خود خریدتی تو بچی بھیک کے پیسوں سے ہی خریدنے تھے، پھر اتنے عجیب رویے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی مجھے۔ میں گھر پہنچی تو وہ عورت مجھ پر چیخنے چلانے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی تم ہڈ حرامی کرتی ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ میں پہلے تو چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں کرنا مجھے تمہارے ساتھ یہ کام، میں تمہارے لیے بھی کیوں مانگوں، جا رہی ہوں میں یہاں سے، وہ پیسے جو تمہیں دیتی ہوں میں خود پر بھی لگا سکتی ہوں۔ اس نے مجھے زوردار تھپڑ لگایا اور میری کلائی
سے وہ لال دھاگا نوچ کر بولی، جا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں تجھے کہیں پر بھی بھیک مانگنے نہیں دوں گی۔ دیکھنا حیوانوں کو بھیجوں گی تیرے پیچھے جو تجھے مرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ میری ہی پناہ ہے جہاں کوئی تجھے ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جا، نکل جا میرے گھر سے۔ کیوں اب تو اپنے گھٹنوں پر گڑ گڑائے ہوئے یہیں واپس آئے گی؟ شدت جذبات سے میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں مر جاؤں۔ پھر اس کوچبان کا خیال آیا، کیوں اسے خالی ہاتھ بھجوا دیا؟ جب مرنا ہی ہے تو ایسے ویسے کیا؟ مجھے اپنے سامنے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بغیر سوچے سمجھے سڑک کے عین درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے میرے قریب آئی اور تبھی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے کسی نے دھکا دے کر مجھے وہاں سے پیچھے کر دیا ہو۔ میں سڑک کے کنارے پر بری طرح سے گری ہوئی تھی، یہاں تک کہ جسم پر رگڑ اور خراشوں سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے حواسوں میں آتے ہی ارد گرد دیکھا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، جیسے میں سمجھتی کہ اس نے بروقت مجھے دھکا دے کر بچایا ہے۔ وہاں اب کچھ لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے، جبکہ میں اس مدد کرنے والے شخص کو ڈھونڈنے لگی جس نے میری جان بچائی تھی۔ مجھے اٹھا کر قریبی کلینک پر لے جایا گیا۔ وہاں پر مرہم پٹی کے پیسے بھی راہگیروں نے دیے تھے۔ علاج کے بعد میں کلینک سے نکلی تو پھر ایک مرتبہ خالی ہاتھ تھی، کوئی راہ، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب افسوس بھی ہو رہا تھا، مجھے اس عورت کو ایسے بول کر وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کم سے کم رہنے کے لیے چھت تو تھی نا۔ میں محنت کر لوں گی، اب بھیک نہیں مانگوں گی۔ یہ سوچ اور احساس دونوں ہی خوشگوار تھے، کیونکہ اس عورت نے مجھے انتہا کا بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں وہاں سے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسی بازار میں آ گئی جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہاں آتے ہی ایک مرتبہ پھر مزار پر جانے کا سوچا، لیکن تبھی مجھے وہی کپڑوں کی دکان والا نرم گوش شخص نظر آیا۔ وہ میرے سامنے آن رکا اور بولا، پریشان لگ رہی ہیں آپ آج بھی؟ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہمیشہ جب میں کسی پریشانی میں ہوتی وہ آ جاتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چپ کر گئی، پھر سوچ کر کہا کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے کہیں پر کام مل سکتا ہے؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، چلیں میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ دکان پر آ گئی تو وہ کہنے لگا، یہاں مزار میں سرائے کا ایک کمرہ آپ کو لے دوں گا، ہم کافی سارے ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہیں؟ میں بہت حیران ہوئی کہ اتنی آسانی سے کام مل گیا۔ پھر میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، بس جو لوگ دے دیتے تھے وہی کھا پی لیا، ورنہ زیادہ سے زیادہ کسی سبزی سے چھلکے بنا لیے تو بنا لیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی مسئلہ نہیں، جیسی بھی ہو آپ کھانا بنا دیجیے گا۔ میں مان گئی۔ تو پہلے اس نے مجھے کپڑے دیے جو اب کی مرتبہ میں نے بغیر کسی پش و پشت کے لے لیے تھے، تھام لیے۔ پھر وہ دکان کے اوپر بنے ایک بڑے سے حال نما کمرے میں لے گیا، جہاں ایک طرف زمین پر کپڑا بچھا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بڑا کھلا سا کچن تھا جس میں بڑے بڑے سے برتن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مجھے 50 لوگوں کا کھانا روز بنانا ہوگا اور اس کے بدلے وہ اچھی تنخواہ دیں گے۔ یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا، میں گھبرا گئی۔ تو وہ آدمی جس کا نام حمزہ تھا کہنے لگا، فکر مند نہ ہو، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، بس ویسے ہی آپ نے یہ کام کرنا ہوگا۔ میں چپ کر گئی۔ اب مجھے شام کا کھانا بنانا تھا۔ مجھے مزار پر ایک کمرہ بھی مل گیا تھا۔ میں وہاں آئی اور نہا دھو کر واپس اسی چوبارے پر آ گئی۔ شام کے لیے آلو گوشت بنانا تھا۔ حمزہ میرے پاس کھڑا رہا اور اس نے تقریباً 100 لوگوں کا کھانا بنوایا کہ ہماری خوراک زیادہ ہے، اسی لیے کھلا کھانا ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے میں نے کھانا بنایا، جس میں کافی وقت لگا۔ اس کے بعد میں وہیں کچن میں بیٹھ گئی اور ایک چھوٹا سا لڑکا نیچے سے آیا اور دسترخوان پر برتن جوڑنے لگا۔ میں وہیں بیٹھی، پھر آہستہ آہستہ کر کے سفید کپڑوں میں ہی ملبوس آدمی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور وہ برتن بھی وہیں لے گئے۔ مجھے حمزہ نے جانے کا اشارہ کر دیا اور کہا کہ کھانا بنا کر یہاں سے چلی جایا کرے۔ میں ویسے ہی اٹھ کر نیچے مزار پر چلی گئی۔ اگلے دن وہاں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، سارے برتن دھو کے رکھے ہوئے ہیں اور کچن بالکل صاف ستھرا پڑا ہے۔ میں نے اوپر آتے ہوئے یہ غور بھی کیا تھا کہ وہاں وہ 50 آدمی ارد گرد کی دکانوں پر بھی موجود تھے، مگر سارے نہیں تھے، یہی کوئی 8-10 لوگ تھے، تو باقی کہاں ہوتے ہوں گے؟ اوپر آئی تو سبزی بھی موجود تھی۔ میں نے اس دن آلو گوبھی بنائی، اس میں بھی حمزہ نے میری مدد کی۔ میں کھانا بنا کر نیچے جانے لگی، تب تک وہ آدمی بھی آ گئے۔ میں نیچے اتر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزار کی طرف مڑتی، یہاں ایک عجیب و غریب حرکت دیکھی۔ حمزہ مجھے بتا کر واپس دکان پر آ گیا تھا۔
میں نے اچانک یہ دیکھا کہ حمزہ کا عکس آئینے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی دکان میں تو کوئی بھی آئینہ نہیں تھا، لیکن دکان سے باہر دو آدمی ایک آئینہ تھامے جا رہے تھے۔ اس میں حمزہ کی دکان، کپڑے سب نظر آ رہا تھا سوائے حمزہ کے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تو اب بھی وہاں پر صرف آئینے میں دکان اور کپڑے تھے، حمزہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ میں جلدی سے مڑنے لگی تو اس نے بلا کر روک لیا اور بولا، یہ کچھ پیسے رکھ لیں، آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ساتھ ہی جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر میرے سامنے کر دیے۔ اب میرا دل بھی خوف زدہ تھا، مگر میں اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ خیر میں نے وہ پیسے پکڑ لیے اور بغیر کچھ کہے مزار پر چلی گئی۔ وہاں جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ یا اللہ، کہاں جاؤں میں؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ کون سی مخلوق ہے جو میرے پیچھے پڑ چکی ہے؟ میں نے اماں سے سنا تھا کہ جنات کا کوئی عکس نہیں ہوتا۔ پچھلے وقتوں میں جنات حلوائیوں سے مٹھائیاں لینے آتے تھے، تبھی حلوائیوں نے اپنی دکان پر شیشے لگائے ہوتے تھے جس میں انہیں پتہ چل جاتا تھا ان کا گاہک انسان ہے یا جن۔ یہ بات میرے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی، یعنی حمزہ بھی جنات میں سے ہے، تبھی اس کا عکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان باقی آدمیوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ شاید وہ بھی جنات ہی ہوں، کیونکہ وہ حمزہ کے جاننے والے تھے تو جنات ہی ہوں گے۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو دم گھٹنے لگا۔ میں کمرے سے باہر آ کر مزار کے صحن میں بیٹھ گئی۔ وہیں مزار کے دروازے پر میری نظر پڑی تو کسی نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا۔ وہ سیاہ پوش تھا اور ایک لمبے سے سیاہ جثے میں خود کو سر سے پیر تک ڈھانپ رکھا تھا۔ میں حیرت سے اٹھی اور سوچا، یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے اتنے اعتماد سے بلا رہا ہے؟ اسی سوچ میں وہاں پہنچی تو اسی سیاہ پوش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پتہ نہیں میرے بالوں میں کیا کیا۔ اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی، لیکن یہ بے ہوشی عام بے ہوشی کی طرح نہیں تھی۔ میری صرف آنکھیں بند تھیں، باقی مجھے خوب پتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں حتیٰ کہ اپنے ہاتھ پیر بھی ہلا جلا رہی تھی، بس آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کہیں اور لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا اور تبھی ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز کے ساتھ حمزہ کی میرے کانوں میں آواز گونجی۔ وہ بے دھڑک ہو کر اس سیاہ پوش کو مجھے چھوڑنے کا بول رہا تھا، جس پر سیاہ پوش نے صاف منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب یہ میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ حمزہ نے پھر غصے بھری للکار میں اسے مجھے چھوڑنے کو کہا، مگر وہ سیاہ پوش بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اسی لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اسے تم رکھ لو، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی جان لینا ہوگا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ جو کہو گے وہی ہوگا۔ حمزہ نے پھر پوچھا، تم ایسا چاہتے کیوں ہو؟ میں جانتا ہوں اس کے ماں باپ کو بھی تم نے ہی غائب کیا تھا، وہاں اپنے موکل خود بھیجے تھے نا، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ تمہارے دربار میں آ جائے۔ وہ آ بھی گئی، مگر سلام ہے اس دلیر لڑکی کو جس نے وہاں سے بھی اپنی جان بچائی، اب میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ سیاہ پوش کوچوان کا سردار ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا عمل بہت سالوں سے اٹکا ہوا ہے اور اس عمل کی تکمیل کے لیے مجھے اس لڑکی کا خون چاہیے، کیونکہ میری بیوی جس وقت مری یہ عین اسی وقت پیدا ہوئی تھی، تو یہ عمل اسی کے خون سے مکمل ہوگا۔ اب تم اسے لینا چاہتے ہو تو لے لو، مگر اس کا خون میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ میں ڈر گئی کہ حمزہ اور وہ دونوں مقابلے پر نہ اتر آئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکام رہی۔ دونوں طرف ان کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک جانب وہی سیاہ پوش جن زیادہ زخمی حالت میں پڑا تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمزہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھا تو وہ ایک ریڑھا لا رہا تھا۔ اس نے ریڑھے پر اس جنزادے کو سوار کیا اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا بول دیا۔ ہم ایک کھنڈر نما سے گھر میں آ گئے جہاں اس نے مٹی کھود کر اس جنزاد کو زندہ ہی مٹی میں دفن کر دیا۔ میں قریب کھڑی یہ سارا عمل ہونکوں کی مانند دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا تو میں نے پوچھا، کیوں مارا ہے اسے؟ حمزہ چند لمحے خاموشی کے بعد بولا، میں جانتا ہوں آپ کو علم ہو گیا ہے میرے جنزادے ہونے کا، لیکن اس میں برائی ہی کیا ہے؟ جہاں انسان کو بنایا گیا وہیں جنات کو بھی بنایا گیا، بلکہ ویسے ہی جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں، جنات میں بھی اچھائی اور برائی ہوتی ہے اور وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ شیطان صفت جنزادہ تھا، لیکن میں اور میرے ساتھی حلال روزی کماتے ہیں، اپنی طاقت کو ایسے ہی استعمال نہیں کرتے۔ اگر وقت آئے اور دوسرے کو مدد چاہیے ہو تب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ پہلے دن یہاں آئی تبھی میں جان گیا تھا کہ کیا بیتی ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکا۔
لیکن آج موقع ملا ہے تو میں نے مدد کر دی. آئندہ یہ کوئی بھی موکل آپ کو پریشان نہیں کرے گا. میں آپ کے والدین کو بھی ڈھونڈ نکالوں گا. اس کے بعد آپ جہاں مرضی رہیں. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی. اس نے مجھے مزار پر چھوڑا اور اگلے ہی دن آ کر بتایا کہ میرے والدین اور دونوں بھائیوں کو ڈھونڈ لیا ہے. اگر میں چاہوں تو وہ مجھے اسی وقت ان کے پاس لے جا سکتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا. پھر ہولے سے ہنس کر بولا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا. جب جب آپ مجھے یاد کریں گی میں آ جاؤں گا. میں چپ رہی. مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی کہ وہ شیطانی صفت جن زادہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور واپس میری زندگی میں نہ آ جائے. حمزہ نے اب تو مجھے بچا لیا تھا، بعد میں کون بچائے گا؟ یہی سوچ کر میں نے حمزہ کو شادی کا بولا تھا، مگر وہ میری سوچ پڑ چکا تھا. اسی دن ہم صحرا کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ میرے والدین نے میرا انتظار میں ابھی تک وہاں جھگی نہیں اٹھائی تھی. وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے تو میں نے ان کو پوری کہانی سنائی، جہاں پر میرے دونوں بھائیوں کو تو بالکل یقین نہیں آیا تھا، لیکن اماں ابا تھوڑا بہت میری بات کو سمجھ رہے تھے. حمزہ اجازت لے کر واپس چلا گیا. پھر کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو اس نے میرے لیے پسند کیا تھا. اماں ابا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ لڑکا بھی حمزہ کا احسان مند تھا، تبھی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند بھی ہو گیا. میری عاطف سے شادی ہو گئی اور اب 3 بچے بھی ہیں. مگر حمزہ بھی ہمیشہ مجھے اپنے ارد گرد ضرور محسوس ہوتا ہے. اکثر اوقات چپکے میری مدد بھی کر دیتا ہے. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.